کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری جاب پروٹیکٹڈ رہے، تم چاہتے کہ تمہارا رزق پروٹیکٹڈ رہے، تم چاہتے کہ تمہاری زندگی میں نعمتیں پروٹیکٹڈ رہیں، تم چاہتے کہ تمہارے روزے قبول ہو جائیں، لیکن دنیا میں جو رکاوٹیں ہیں تمہاری زندگی میں، جو آبسٹیکلز ہیں تمہاری لائف میں، وہ سارے آبسٹیکلز دور ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وقت دعا یہ ہے کہ اللہ جب بھی ختم ہو تو خاتمہ ایمان پر ولایت امیر المومنین پہ زندہ رہے اور امیر المومنین کی ولایت پہ دنیا سے اٹھے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں۔ وہ زندگی، آنے والی زندگی سو ہارڈ، اتنی ہارڈ کہ وہ پوری زندگی ڈیپینڈ کرتی کہ آپ نے اس دنیا میں اپنی زندگی کیسے گزاری۔ اس دنیا میں آپ نے کہا بار بار الغوث الغوث، اگر کہا ہے الغوث الغوث کے معنی کیا ہے کہ اللہ I'm sorry۔ اگر پوری زندگی تم استغفار کرتے رہو، اہل بیت کی محبت ہے، تو پھر کوئی چانسز ہے کہ وہاں کی زندگی بہت برائٹ زندگی ہوگی، روشن زندگی ہوگی، ورنہ کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں۔ یہ سمجھ کے اگر زندگی گزار رہے کہ میں وہاں پہ جاؤں گا تو جیسے اس دنیا میں بڑے آرام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، بڑی شہرت کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ رہا، وہاں پہ بھی ایسی نہ ہوگا۔ نو، وہاں جو رہے گا وہ پوری اس دنیا میں کیسے اس نے زندگی گزاری اور کیسے اس نے اپنے لائف کو گزارا، اس کے بعد اس کا وہ رزلٹ ہے۔ جب وہاں جانے کے بعد برائٹ اگر چاہتے ہو، روشن زندگی چاہتے ہو، آرام کی زندگی چاہتے ہو، سارے کمفرٹس چاہتے ہو، تو then you are going to get۔ اگر تم نے زندگی میں یہاں پہ الغوث مثال دے رہا ہے اور استغفر اللہ پڑھے یا الفو پڑھے، افو پڑھے، کچھ بھی، اگر آپ چاہتے وہاں کی زندگی میں بالکل آرام ہو، جو دنیا میں جو تم کو آرام ملا اس سے کہیں زیادہ سوچ بھی نہیں سکتے وہاں کے آرام کو، جو اللہ آرام دینے کا وعدہ کر رہا کہ میں یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا۔ اور اللہ جب کسی چیز کا وعدہ کرتا ہے تو اس کا وعدہ پورا ہوتا ہے، وہ وعدہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے۔ ہماری طرح نہیں کہ میں وعدہ کر کے وعدہ خلافی کیوں، لیکن اللہ اگر پرومس کر رہا کہ I'm going to give you this تو 100% ملے گا۔ اس یقین کے ساتھ ہم کو یہ عشرہ نجات گزارنا ہے۔ رمضان یہ مہینہ رکھا گیا اس لیے کہ میرے بندوں پہ میں رحم کروں زیادہ۔ وہ تو 24/7 سال بھر رحم کرتا، 24/7 پورا سال، ہر سیکنڈ اس کا رحم، اس کا کرم، جس کی وجہ سے آج ہم زندہ چل رہے پھر رہے، بات چیت کر رہے، ہر بڑا مصیبت سے ہم کو بچا کے رکھا ہوا ہے، پریشانیوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے، یہ صرف اس کا کرم ہے، محمد اور آل محمد کی محبت کا صدقہ ہے۔ ورنہ پرابلم تو اب زبردست ہے، لیکن اس سے بچا دیا ہم کو پروردگار۔ جب یہاں بچایا تو وہاں پہ بھی اسی انداز سے بچائے گا۔ لیکن کس کو بچائے گا؟ کہ جو رمضان کے مہینے میں اپنی گناہوں کی معافی کروائے۔ اب یہ مہینہ گزر جائے، کتنے دن رہ گئے؟ 4 یا 5 دن رہ گئے، 4-5 دن رہ گئے۔ اس کے بعد میرے جملے نہیں، یہ معصوم کے جملے کہ اگر کسی کے گناہ شب قدر میں معاف نہیں ہوتے تو then he has to wait till روز عرفہ۔ روز عرفہ 9 ذوالحجہ کا نام ہے، فرسٹ ڈے آف دی حج۔ میں نے بہت بولا اس پہ کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رمضان میں تم اس سال کلین ہو تو ایسا پروٹیکشن ہے، ایسی سکون ہے زندگی میں، کمنگ ایئر تمہارے لیے ایک بلیسڈ ایئر ہوگا، ٹوٹل بلیسنگ کے ساتھ ہوگا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ایک رحمت کا سال آئندہ سال ہم کو ملے، سکون کا سال ملے، ہر بڑا مصیبت سے بچ جائے، ہر بیماری سے بچ جائے، ہر تکلیف سے بچ جائے؟ اس کے لیے یہ کرو، یہ زندگی نہیں، اس کے ساتھ آخرت کی زندگی۔ میں لاسٹ لائف کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ہڈن لائف ہے، اور ایسی ہڈن لائف ہے کہ نہ باپ بیٹے کو بولتا، نہ ماں بیٹی کو آتی کہ میں کیسی ہوں۔ سالوں گزر جاتے، والدین بھی نہیں آتے، والدین بھی تمہارے خواب میں نہیں آتے، تم کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ روح نکلی اور ایک دفعہ ان کو تم نے لے کے جا کے ان کی گریو میں لٹایا، بند کیا،
احسان، پھر تم نہیں دیکھ سکتے، تم کو کوئی نہیں دیکھے گا، تم کو لے کے جا کے تمہاری اولاد لٹا دے گی، اس کے بعد کوئی نہیں دیکھے گا، نہ بیٹا دیکھ سکتا، نہ بیٹی دیکھ سکتی، نہ بیوی دیکھ سکتی، نہ رشتے دار، کوئی نہیں۔ ایک گریو بنی ہوئی ہے، یہ پتا ہے کہ یہاں پہ لٹایا تھا وہ یہی ہو، ہم یہ سمجھیں۔ وہ وہاں نہیں رہتے، وہ اپنے مقامات پہ چلے جاتے ہیں۔ وادی السلام ہے، اللہ ہم سب کو وادی السلام مولا کے جواب میں بھیجے، یا اللہ بار خدا نہ خستہ وادی برور میں جاتے۔ تو یہ رمضان کا اس عشرے میں وادی برور سے نکل کے وادی السلام میں آنے کے امان کا، وادی السلام میں آنے کے امان کا، کہ مولا کے جوار میں ہم رہے ہیں، مولا کے ساتھ ہم رہے، جس کی تمنا، جس کی خواہش میں ہم زندگی گزار رہے، کربلا والوں کے ساتھ، مولا حسین کے ساتھ، تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا پڑے۔ یہ جتنا تم استغفار کرو، جتنی تم نیکیاں کرو، اتنی تم ایمان کی بارگاہ پر کھڑے ہوگے۔ اگر بھائی ایمان کی زندگی کو اگر دیکھے انسان تو راتوں کی نیند ہو جائے، راتوں میں نیند نہ آئے، نرم بستر تم کو پرابلم کرے، کہ یا تو نرم بستر پہ آج ماشاءاللہ سب آرام کرے، سب کے پاس بیوٹیفل بیڈ ہے، بیوٹیفل بیڈنگز ہے، یہ گارنٹی ہے کہ تم ہمیشہ اسی پہ سو گے؟ پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ دعا یہ کرو کہ پروردگار ہر وقت کرم کرے اور گناہوں کا معاف کر دے، اور اس عذاب سے بچا لے کہ جس عذاب کے لیے اس رمضان میں ہم نے رو رو کے دعا کی، خلصنا من النار، خلصنا من النار یا رب، اللہ تو آگ کے عذاب سے بچا۔ کہاں ہوتا آگ کا عذاب؟ دنیا میں نہیں، لحد میں لٹانے کے بعد اللہ معاف کرے۔ اگر وہاں پہ تمہارے اعمال صحیح نہیں، اگر تمہارے وہاں پہ کوئی ایسا حال ہے کہ جو گناہ تم نے کیے ہیں دنیا میں اور تم نے اس کے لیے استغفار نہیں کیا، تم نے بار بار یہ نہیں بولا، یہ ماہ رمضان کے ان ایام میں الغوث 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 کی تسبیح پڑھو، یا افو یا افو یا افو افو، یا اردو میں بولو اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، یا انگلش میں بولو اللہ I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry، بولتے ہیں، کوئی فرق نہیں، جتنی دفعہ بولو گے اتنا یہ عشرۂ نجات تمہارے لیے بلیسڈ ہو جائے گا، ٹوٹل بلیسنگ آ جائے گی۔ اگر نہیں بولو گے، ایسی رہو گے غرور اور تکبر میں، تو پھر تو پرابلم ہے، پھر تو 100% پرابلم۔ اس لیے کہ وہاں کی زندگی کے بارے میں اللہ نے ایک عذاب کی بات کی ہے، ایک، جبکہ کئی چیزیں ہیں، فشار خبر کی بات نہیں کی، اس عذاب کی بات اور رمضان میں کی۔ اب سوچو اتنی رحمت کے مہینے میں اتنا سخت ترین عذاب جو بتایا گیا وہ آگ کا عذاب، اور اسی آگ کے عذاب سے بچنے کے لیے آپ سے یہ کہا کہ یہ دعا پڑھو، جشن کبیر کتنی ریکمینڈڈ دعا دنیا میں ہر جگہ پڑھی جاتی، ماشاءاللہ ہر جگہ پڑھی جاتی، جس میں صرف میرے کریم کے نام، اللہ کے نام ہے، اور یہ دعا میں بار بار بول رہا ہوں کہ آپ جو ہے سال بھر پڑھ سکتے، کبھی بھی پڑھ سکتے، کبھی دن بول رہا تم کو کہ میں اللہ کے ناموں کو سنوں، اللہ کے پیارے پیارے ناموں کو میں سنوں، تو آپ کبھی بھی پڑھو، اور جب جتنا پڑھو گے اتنا جو ہے تمہارے حالات میں بدلاؤ آئے گا، اتنا تو اللہ سے قریب ہوگے۔ تو آگ کا عذاب یہ جو آخری عشاء ہے، کتنے دن رہیں گے؟ 4-5۔ اس عذاب کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم یتیم کا خیال رکھتے، یتیم کا، کسی ویڈو کا، کسی یتیم بچوں کا، کسی مسکین کا، کسی غریب کا اگر تم خیال رکھتے ہو تو اللہ تم کو اس عذاب سے بچا لے گا۔ دوستو، کیا یہ ہمارے اوپر حق نہیں ہے؟ کیا یہ حق نہیں ہے، ہم پر واجب نہیں ہے کہ میں کسی یتیم کو کچھ کروں، یتیم بچوں کے لیے کچھ کروں، بیواؤں کے لیے کچھ کروں؟ یہ ہم پر واجب نہیں، ہم کتنا کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ نہیں کر رہے، میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ نے پورے رمضان میں نہیں کیا، ابھی بھی موقع ہے، 5 دن رہ گیا، just 5 days left۔ اگر اس عذاب سے بچنا ہے تو چیک کرو اپنے اپنے رشتہ داروں کو، چیک کرو اپنے اپنے شہر میں، چیک کرو اپنے اپنے ولیج میں، جہاں سے بھی تم انڈیا پاکستان میں جہاں سے بھی تم ہو، چیک کرو
کہ کیا وہاں پہ کوئی ابھی بھی ایسے یتیم ہے کہ جن کے پاس صبح روٹی ہے تو شام میں روٹی نہیں ہے، صبح کھانا ہے، افطار میں اگر روٹی ہے تو سحر میں نہیں ہے؟ چیک کرنا ضروری ہے۔ ہمارے دسترخوان ماشاءاللہ یو کے میں آباد ہے، میں تو دیکھا ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تمہارے رزق میں برکت دے، تمہارے دسترخوان کو آباد ہے۔ میں دعا دے رہا کہ تمہارا رزق کھلا ہوا ہے، کتنے اچھے اچھے آئٹمس تمہارے افطار کے لیے ہیں۔ کیا یہ حق ان غریبوں کا نہیں ہے؟ اگر تم خلصنا من النار یا رب سے بچنا تو چیک یور سیلف، ابھی بھی بہت ٹائم ہے، ابھی بھی بہت ٹائم ہے۔ ابھی آپ کے پاس 5 بج رہے یا 5:30 ہو رہے، اپنے ٹیلی فونز پہ دیکھو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، چیک کرو کہ وہاں پہ کوئی ہے، کچھ تو بھیج دو، کچھ تو بھیج دو، اتنا بھیج دو کہ 4 دن لوگ روزہ کھول لیں۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، 4 دن آرام سے روزہ کھول لیں۔ رمضان کے لیے کیا کہا ہے، ایک کھجور بھی نہیں دے سکتے، تو کھجور کا ایک پیس، آدھا پیس آپ کسی کو افطار میں دیں گے تو اللہ اس کا اجر عظیم عطا کرے، اجر عظیم عطا کرے، سال بھر کا رزق کھلا ہے۔ اس عذاب سے بچ جاؤ، خلصنا من النار یا رب سے بچ جاؤ، اس لیے کہ ادروائز تو پھر تو پرابلم ہی پرابلم، پھر ہم صرف اپنا پیٹ بھر لیں، صرف ہم اپنا پیٹ بھر لیں، یہ مت کریں۔ میں سارے سننے والوں کو اہل بیت چینل پہ بولوں کہ خلصنا من النار یا رب سے بچنا ہے، کہ اللہ 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 وہ آگ کے عذاب سے بچنا۔ اگر تم نے یتیم کا خیال کیا، اس کی بھوک کو ختم کیا، تو پھر آگ تمہارے قریب نہیں آئی، پھر یہ جو عذاب ہے یہ عذاب تم سے نہیں بچا۔ اور آپ یہ مت بولو کہ یہ تو آپ یوں ہی بول رہے ہیں، ارے بابا اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ دعا میں کیوں کہا جاتا 200 ٹائمز، 100 ٹائمز آپ کیوں کہتے ہیں؟ مسلسل کہتے ہیں سبحانک سبحانک یا لا الہ الا انت الغاث الغاث خلصنا من النار یا رب، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے اور مجھے آگ سے بچا لے۔ کتنی عجیب دعا جو ہمارے شعور کو بیدار کر رہی، ہمارے کانشیس کو ہلا رہی، کہ جب بھی تم روٹی کھاؤ، جب بھی تم رمضان میں افطار میں اپنی غذا کو دیکھو، اس وقت یہ بولو خلصنا من النار یا رب، اللہ تو مجھے بچا لے آگ کے عذاب سے۔ اس لیے کہ تم تو کھا رہے، اگر کوئی مومن نہیں کھا رہا، کوئی غریب نہیں کھا رہا، تو میری خواہش ہے آپ سے، میری ریکویسٹ ہے آپ سے، 10 پاؤنڈ تو کم از کم بھیج دو، 20 پاؤنڈ تو بھیج دو۔ کیا ویلیو ہے 20 پاؤنڈ کی یو کے منی کی؟ 20 پاؤنڈ فیس بچوں کی، فیس میں کتنا دے رہے، انشورنس میں کتنا دے رہے، ڈے ٹو ڈے لائف میں کتنے خرچے، سارے اپنی جگہ پہ ٹھیک۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ اسراف کر رہے ہیں، میں صرف یہ بول 20 پاؤنڈ اگر ہر بندہ نکال لے یو کے سے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہسبینڈ وائف دونوں نکال 20 پاؤنڈ یہ سال کا رمضان کا۔ اور اب تو عید بھی آ رہی، میں عید کے لیے ڈیٹیل میں آج نہیں کل بولوں کہ عید میں کیا کرنا ہے۔ عید آ رہی اور عید یہ سیلیبریٹ کرنا ہے جیسا آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ویسے یتیم بچوں کو سیلیبریٹ کرو، ویسے غریبوں کو سیلیبریٹ کرو، ویسے مسکین جو ہے ان کے اوپر حافظ ہو، ان کو سیلیبریٹ کرو۔ کتنے بچے ہیں کہ جن کی عید کے لیے ان کے پاس لباس نہیں ہے، لباس نہیں ہے، اور یہ ہمارے پاس سنت ہے عید کے دن نیا لباس پہننا۔ مشہور واقعہ ہے مدینہ منورہ کا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ مولانا حسن مولانا حسین نے آ کے میری مظلوم شہزادی سے کیا کہا کہ اماں کل عید ہے اور سارے بچے مدینے کے نیا لباس پہنیں گے، کیا ہمارے لیے نیا لباس ہے؟ شہزادوں نے خواہش کی، کیا ہمارے لیے نیا لباس نہیں ہے؟ تو بیوی نے کیا کہا تھا کہ بیٹا تمہارا لباس ٹیلر کے پاس ہے، صرف خیاط کے پاس ہے۔ شہزادی کونین مظلوم بی بی زہرا کی دہن مبارک کے جملے کہ ٹیلر کے پاس ہے۔ ایسی صدیقہ یہ کہا، دوسرے دن صبح میں رضوان، جنت کا رضوان کیا کیا؟ 2 لباس لے کر، ایک گرین کلر کا ایک ریڈ کلر کا، جنت سے لا کے دخل باب کیا بیت الشرف میں میری بیوی کے دروازے کا، اور کیا کہا؟ جب پوچھا کون تو کہا میں خیاط ہوں حسنین کا۔ یہ جملہ بول کے اس نے بتا دیا کہ یہ میرے لیے فخر ہے،
رضوان ہونا فخر نہیں ہے، حسنین کا ٹیلر ہونا۔ اور لا کے 2 ڈریس دیا، یہ ایسے صدیق میری مظلوم بی بی، یہ وہ ہے کہ زبان سے جو نکلا وہ پورا ہو گیا۔ شہزادی ایسی صدیقہ ہے، لیکن ظالموں نے ایسی بیوی سے ظالموں نے گواہی پوچھی تھی۔ جب باغ فدق کا کیس پیش ہوا تو آپ نے کہا تھا وٹنس کیا ہے، گواہ کیا ہے، یعنی جس کو اللہ صدیقہ بولے، اللہ کا رسول جس کو صدیقہ بولے، اس سے یہ ظالموں نے پوچھا تھا، اللہ ان پہ عذاب نازل کرے۔ تو حسن اور حسین کے لیے، دونوں شہزادوں کے لیے ڈریس آیا جنت سے آتا ہے، یہ سنت بھی ہے نا۔ تو آپ بھی کسی بچوں کو بنا دو، آپ بھی کسی یتیم بیوہ کو بناؤ، اپنی اولاد کا تو ضرور بناؤ۔ Who is stopping you؟ کوئی سٹاپ نہیں کر رہا، آپ بنائیے، اپنے بچوں کو بنائیے، جو بچے روزے رکھ رہے ہیں ان کو ضرور بنائیے، جو بچے نہیں بھی رہ رہے چھوٹے بچے ان کو معلوم ہونا کہ عید کر رہے ہیں۔ تو جب آپ اپنی اولاد کے لیے آپ کو فکر ہے، آپ کو دوسری اپنی بھائی بہنوں کی فکر نہیں، پلیز خلصنا من النار یا رب، خلصنا من النار یا رب۔ آگ سے بچنا چاہتے، میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں آپ کے لیے۔ یہ میں سمجھو کہ میں صرف بولتا ہوں، بابا بولتا ہوں تو آپ کے فائدے کی بات۔ شکر کرو کہ کوئی بولنے والا ہے، کہ اگر آپ کریں گے تو you are going to get the big reward from Allah، big reward from Allah۔ یہ جو تم ڈریس بنانا بچوں کے لیے جو مولا حسن مولا حسین کے نام پہ ہدیہ، یہ بولنا کہ اللہ میں 2 یتیم سادات کو، سید زادوں کو ڈریس بنا رہا عید کے لیے۔ معلوم کرو اپنے اپنے ملک میں، آپ کو کوئی مسئلے نہیں، ایک فون اٹھاؤ، ابھی بھی فون اٹھاؤ، ابھی ٹائم ہے، فون اٹھاؤ، بات کرو، بات کر کے پوچھو اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے جو آپ کے وہاں پہ ہیں، کہ کوئی یتیم بچے ہیں، کوئی لڑکیاں ہیں، ان کو میں لباس بنانا چاہتا ہوں۔ ان کا ایک ڈریس کتنے میں آئے گا؟ 500 1000 روپے میں، پاکستان کے 1000 روپے میں بچوں کا ڈریس ہے، 2000 میں آئے گا، کوئی بات نہیں۔ 2000 اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو ایک بنا لو، کسی ایک یتیم کو بنا دو۔ میری خواہش ہے، ہاتھ جوڑ کے بول رہا، خلصنا من النار یا رب، خلصنا من النار یا رب۔ اگر آپ تم نے یہ بنا دیا تو تم یقین کرو تمہارے بچوں کو پورا سال لباس ملے گا، اس لیے کہ عید کے دن تم ایک اولاد، ایک شہزادی، ایک کونین کو، کہ بچے کو تم نے خوش کیا۔ جب بچہ نیا لباس پہنے گا کتنا خوش ہوتے بچے کہ نیا ڈریس پہنے گا، نہائے گا، نیا ڈریس پہنے، نیا ڈریس پہن کر خوشی، جو اس کے دل میں خوشی آئے گی وہ ساری خوشی تمہاری اولاد کے ساتھ۔ رمضان کو ضائع ہونے مت دو، رمضان کو ویسٹ مت کرو، یہ آخری دن ہے، بالکل لاسٹ ڈیز۔ اب تو یو کین کاؤنٹ آن یور فنگرز کہ فرائیڈے یا سیٹرڈے عید، تو یو کین کاؤنٹ آن یور فنگرز۔ تھرسڈے سے پہلے تم کو کرنا ہے۔ بہترین طریقہ ہے خلصنا من النار یا رب سے بچنے، اللہ کی اس عذاب سے بچنے کا۔ آپ پھر تم بول سکتے کہ پروردگار جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا رمضان میں، یہ آخری عرصے میں، اللہ تو مجھے معاف کر دے اس عذاب سے۔ اس کو آپ جوک مت کریں، آپ اس کو ایزی مت لیں۔ میں بار بار یہ جملہ بول رہا ہوں، ایزی مت لو، کیا ہوگا، مجھے کیوں ہوگا، ابھی تھوڑی ہوگا، میں تو بہت نیک ہوں، میں تو بہت کرتا ہوں۔ جتنا کرتے ہو اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، کرتے ہو نا تو بہت اچھی بات ہے۔ اب پھر ایک دفعہ کرو، یو آر لکی کہ یو آر گیٹنگ چانس۔ شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے تم کو توفیق دی کہ تم جو ہے پھر کر سکتے۔ میں اپنے لیے بول رہا ہوں، آپ کے لیے بول رہا ہوں کہ آپ کے بچے صحیح ہیں، آپ کی زندگی میں خوشیاں ہیں۔ اگر تم یہ چاہتے کہ پورا سال تمہاری زندگی میں ایک ہیپینس رہے، تم یہ چاہتے ہیں کہ پورا سال تمہاری زندگی میں خوشیاں رہے، تو ڈو اٹ۔ ایک ڈریس آج کی مجلس سن کے، ایک ڈریس، منیمم ایک ڈریس۔ آپ 4 بچوں کو بناؤ، اس سے زیادہ اور کیا خوشی کی بات ہوگی؟ 4 بچوں کو بناؤ، 5 کو بناؤ، 20 $10 10 پاؤنڈ جو بھی خرچہ ہو کر کے کرو، پھر دیکھو کرم پروردگار کیا ہوتا۔ یہاں پہ گیو اینڈ ٹیک کا حساب ہے۔ آپ آج بنائیں گے اور بچہ پھر گا 4 دن کے بعد، لیکن اللہ 4 دن کے بعد رحمت نہیں نازل کرے گا۔ تم نے نیکی کی، نیکی کا ارادہ کیا، آدھا رحمت آ گئی، پھر تم نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا، بھیج دیا،
ان کو لباس ملے گا آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا، اور آپ کو نیکی کا اجر مل گیا، آپ کے اکاؤنٹ میں یہ آ گیا کہ یہ فلاں ابن فلاں نے یتیم بچوں کو، بیوی کی اولاد کو، بیوی کی اولاد کو عید کے دن رمضان میں اس کو نیا لباس صرف اس لیے پہنایا کہ یہ مولا حسن اور مولا حسین کے نام پہ۔ آپ سوچو اگر کوئی مولا حسن مولا حسین کے نام پہ یہ عمل کرے تو اس کو کتنا اجر ملے گا، کتنا اجر ملے گا کہ دونوں شہزادوں کی خواہش تھی اور اس خواہش کے اوپر تم نے عمل کیا۔ تم نے صرف یہ نیت کی کہ رمضان ہے، آخری عشرہ، نجات کا عشرہ ہے، پتہ نہیں آئندہ سال میں رہوں گا نہیں رہوں گا، یہ نجات کے عشرے میں کچھ کر کے چلے جاؤں، اپنے لیے نجات یہیں سے حاصل کر لوں، میں دنیا سے جاؤں تو مغفورہ جاؤں، اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ اولاد کو پتہ چلے گا، نہ بھائی بہنوں کو پتہ چلے گا، نہ بیوی بچوں کو پتہ چلے گا۔ اگر تم نے یہاں پہ کر لیا ابھی تو فائدہ یہ ہے کہ تم اٹھو گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، مغفور، کلین اٹھو گے، بالکل کلین، کہ کوئی دیکھ ایک گناہ تمہارے دامن میں نہیں رہتا، اس لیے کہ تم نے یتیموں کا خیال کیا، تم نے امام حسن امام حسین علیہ السلام کے خواہش کے اوپر تم نے عمل کیا، تم ان بچوں کا خیال کیا کہ جن کو کوئی دینے والا نہیں تھا، ان بچوں کا خیال کیا کہ جن کے پاس عید کا مسئلہ ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے ریسورسز، اور وہ وہاں پہ پریشان ہیں۔ آپ کہیں بھی کریں، عراق میں کریں، ایران میں کریں، پاکستان میں کریں، انڈیا میں کریں، افریقہ میں کریں، لیکن بچوں کے لیے ان کو بھی ویسے ہی سیلیبریٹ کرنے کا حق ہے عید، جیسے آپ لندن میں سیلیبریٹ کریں، ان کو بھی پورا ویسے حق ہے، اور ایسا حق ہے کہ جب وہ لوگ کریں گے، عید کے دن کریں گے تو عید آپ کی عید ہو جائے گی، ورنہ یہ عید ہماری نہیں ہے، یہ سکھی بھی عید ہوگی، ورنہ کیا ہوگا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے تو روزے رکھ لیے، میری عید تو ہو گئی۔ ارے بابا تو خالی رکھنے کا نہیں ہے، یہاں پہ خلصنا من النار ہے یار، اب اس سے بچنا بھی ہے، اس سے بچنا ہے، یہ آخری عشاء رکھا گیا اس لیے کہ تم آگ سے بچ جاؤ، اور اگر آگ سے بچ گئے تو تمہاری لہت رحمتوں کی لہت، برکتوں کی لہت ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں آ جائیں گی، وہ تو لہت میں جانے کے وقت، لیکن دنیا میں جو رکاوٹیں ہیں تمہاری زندگی میں، جو آبسٹیکلز ہیں تمہاری لائف میں، وہ سارے آبسٹیکلز دور ہوں گے۔ کیوں دور ہوں گے؟ کہ تم نے کسی اور کا دور کیا، تم نے رمضان میں آخری عشرے میں یہ نیت کر کے کسی اور مومن کے دل کو سکون پہنچایا۔ میری خواہش سارے اہل بیت چینل پہ سننے والوں کے لیے، بس میرا وقت بھی ہو گیا، کہ اگر ہم نے یہ آخری عشرے کو پانا ہے، اگر آخری عشرے کی رحمتوں کو لینا ہے، عشرے نجات کی برکتوں کو لینا ہے، تو we have to do something in our life. We have to do something. اگر تم کچھ نہیں کرتے، تم بالکل بلائنڈ ہو کے سونا چاہ رہے کہ میں نے جو کرنا تھا کر دیا، اب I'm not going to do anything. میں آپ کو بار بار بول رہا، جو بھی سن رہا مجھے، میری ماں بہنوں کو بھی بول رہا، تم ارن کرتی ہو تم بھی بھیجو۔ کیوں بھیجو؟ کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری جاب پروٹیکٹڈ رہے، تم چاہتے کہ تمہارا رزق پروٹیکٹڈ رہے، تم چاہتے کہ تمہاری زندگی میں نعمتیں پروٹیکٹڈ رہیں، تم چاہتے کہ تمہارے روزے قبول ہو جائیں، تم چاہتے کہ خلصنا من النار یا رب سے تم بچ جاؤ، وہاں پہنچو تو تمہارے اوپر یہ عذاب کبھی نہ آئے۔ اور میں آپ کو بار بار بول رہا، یہ جو آگ کا عذاب ہے، یہ فرسٹ نائٹ ان دا گریو کا ہے۔ جتنے واقعات آپ کو ملیں گے وہ پہلی رات کو لٹانے کے بعد کے ہیں، اور کئی، آج تو میں نے ایک چیز بتائی کہ آپ کو یتیموں کو، بیواؤں کو دینا ہے، لیکن کل اس کا جو دوسرا عذاب ہے، یہی عذاب اور کون سے گناہ سے آ سکتا، تو اس کے وہ بتاؤں گا۔ تو بس آپ کوشش کرو، ٹرائی یور بیسٹ، ٹرائی یور بیسٹ، میں یہی چاہ رہا کہ آپ ٹرائی کرو کہ اور اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤ کہ آپ خلصنا من النار یا رب سے آخری عشرے کے چند دن باقی رہ گئے، جتنا بچوں کے لیے کر سکتے اپنے روزوں کو قبول کراؤ۔ یہ فکر رہنا ایک ایک دن رمضان کا گزر رہا، یہ فکر رہنا کہ اللہ میرے روزوں کو قبول کر لے، اللہ میرے روزوں کو قبول کر لے، یہ فکر رہنا سب کو کہ اللہ ہمارے روزوں کو قبول کر لے، اور جو روزے نہیں رہ رہا اللہ اس کو معاف کرے، اور معاف کر کے اتنی صحت دے کہ آئندہ سال وہ روزے رکھ سکے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔